ہمیں دنیا میں بڑی بامقصد زندگی گزارنے کی رہنمائی عطا فرمائی ہے۔ انسان کو اللہ نے اس کائنات میں سب سے زیادہ فوقیت اور فضیلت عطا فرمائی۔ اب انسانی زندگی کے جو آپس کے ربط اور تعلق ہیں، ان روابط، ان تعلقات، ان رشتوں اور نسبتوں کو صحیح اصولوں پر قائم رکھنا دین حق کا ایک مقصد یہ بھی ہے۔ پہلا اور بنیادی مقصد تو انسان کی روحانی ترقی اور کمالات، اور دوسرے درجے میں انسانی زندگی کو اس خیر اور خوبی کا مظہر بنایا جائے کہ ہر ایک انسان اپنی زندگی کی بھلائی اور خیر حاصل کر سکے، بھلائی اور خیر کی راہ میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ موجود نہ رہے۔ ہر انسان اپنی زندگی کا پورا دور آسانی اور سہولت کے ساتھ پیدا کر لے، اس کی راہ کی مشکلات کو دور کرنا، ان کے درمیان کے فاصلوں کو ختم کرنا، انہیں آپس میں ایک دوسرے کے قریب کرنا، اور پھر ان سب کو ایک اللہ رب العالمین کے ساتھ جوڑ دینا، یہی دین کا سب سے بڑا ہدف، دین کا سب سے بڑا مقصد ہے کہ ہر دور کی شیطانی قوتوں کے آثار وہ انسانی زندگی میں اپنا اثر نہ دکھائیں۔ ان شیطانی قوتوں کا اثر انسانی زندگی سے دور کیا جائے، اسے نکالا جائے، اور زندگی کو خوبی والا، مودت اور محبت والا بنایا جائے۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کی یہ ڈیوٹی لگا دی، یہ محنت کا یہ ایک حصہ متعین کر دیا، جس کا اعلان خود رب ذوالجلال نے فرمایا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہہ دیجئے میں تم سے اپنی نبوت کی اس محنت پر، اس مشقت پر تم سے کوئی بدلہ اور مزدوری نہیں مانگتا، صرف اتنا مقصد ہے إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ قرابت داروں میں، رشتہ داروں میں مودت و محبت پیدا ہو جائے۔ طبعی اور فطری رشتے وہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کی بنیاد پر، دلی مودت کی بنیاد پر، ایک دوسرے کے احترام، عزت اور تکریم کی بنیاد پر یہ وجود میں آ جائے۔ یہ مصنوعی پن رشتوں کے اندر سے نکالا جائے اور ان کو حقیقی رشتوں میں ڈھالا جائے۔ اس لیے اللہ کے پیغمبر یہ نبوت کا ایک مشن اور مقصد قرار دے رہے ہیں کہ انسانی زندگی کو، رشتوں اور رابطوں کو، ان کو خوب سے خوب تر بنایا جائے۔ اب یہ ایک بڑی ذمہ داری، ایک بڑا عظیم ترین کام، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف توجہ دلائی۔ ایک صحابی حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کرنے لگے، قبیلہ تمیم کا ایک آدمی وہ خدمت نبوی میں آیا، اللہ کے پیغمبر انی ذو مال، اللہ نے مجھے بہت کچھ عطا کیا ہے، بڑا مال دیا ہے، بڑے وسائل دیے ہیں، وَإِنِّي ذُو أَهْلٍ وَعَيَالٍ، اور میرا خاندان بھی ہے، میرے بچے بھی ہیں، میرا عیال بھی ہے، اور میرے پاس
میرے پاس مال بھی ہے، مال حال بھی ہے، میرے پاس ریوڑ بکریاں بھی ہیں، اونٹ بھی ہیں، اب اللہ نے مجھے یہ سب نعمتیں عطا کی ہیں، اب بتائیں کہ میں اپنے مال کو کیسے خرچ کروں، میں اپنے مال کو کن لوگوں پر خرچ کروں۔ اب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسے رہنمائی دیتے ہیں، فرمایا تو اپنے مال کو کہاں خرچ کر، فرمایا تو اپنے مال کو سب سے پہلے تو اس کی زکوٰۃ ادا کر، اور فرمایا پھر اپنے مال کو تو اپنے رشتہ داروں پر خرچ کر، پھر اس کے بعد فرمایا تو اپنے مال کو اپنے بچوں پر خرچ کر، تاکہ تیرے بچے تیرے مال کی وجہ سے وہ دنیا میں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے محفوظ ہو جائے۔ یعفہم اللہ ویغنیہم، تو اپنے مال کو اپنے بچوں پر خرچ کر، اور ایسے خرچ کر کہ وہ ان کی ضرورتوں کی تکمیل کا دور پیدا ہو جائے، اور وہ کسی کے سامنے دستے سوال دراز نہ کریں، کسی کے سامنے اپنی ضرورت کی بھیک مانگنے کے لیے ہاتھ نہ پھیلائیں۔ تو اپنے مال کو اس انداز سے خرچ کر، اور پھر فرمایا تو اپنے رشتہ داروں پر، ان کی ضرورتوں پر، صلہ رحمی پر اپنے مال کو خرچ کر، اور فرمایا پھر تو اپنے مال کو خرچ کرنے میں ذرا یتیم اور مسکین کا بھی خیال رکھ جو تیرے قرب و جوار میں، تیرے پڑوس میں، اور فرمایا تو مسکین کا بھی، محتاج کا بھی خیال رکھ، اس پر بھی اپنا مال خرچ کر، اور پھر فرمایا کہ تو سائلین، سب سے آخر میں فرمایا جو مانگنے والے ہیں تو ان پر بھی مال خرچ کر۔ اب وہ آ کر مسئلہ پوچھتا ہے، اور اللہ کے پیغمبر اس کے اپنے بچوں پر ان کی ضروریات اور ان کی تکمیل کیسے ممکن ہوگی، خوبصورت انداز سے اس پر خرچ کرنے کا حکم دیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ دنیا میں جو انسان مال خرچ کرتا ہے، سب سے افضل ترین دینار جو ایک آدمی خرچ کرتا ہے اللہ کے یہاں، سب سے افضل ترین دینار وہ ہے کہ وہ اسے خرچ کرتا ہے ينفق على عيال صغار، اپنے چھوٹے بچوں پر خرچ کرتا ہے، اپنے اہل و عیال کے چھوٹے اور کمزور بچوں پر خرچ کرتا ہے۔ اب بچپن کا دور انسان کو خود اپنی ضرورتوں کا تعین کرنا، اپنے مسائل کا تعین کرنا ایک بچے کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اپنی ضرورتوں کا وہ تعین کرے، اپنے مسائل کا تعین کرے، اپنے وسائل کا تعین کرے، اب یہ چھوٹے بچے کے لیے ممکن نہیں ہے۔ لہذا اس کی معاشی ذمہ داریاں، اس کی جسمانی ضرورتیں، اس کے جسمانی مسائل، اس کے ذہنی اور عقلی مسائل، اب یہ کون پورے کرے گا، اب اسے کون پروان چڑھائے گا؟ فرمایا یہ ایک باپ جو اپنا سب سے قیمتی پیسہ خرچ کرتا ہے اللہ کے رسول کی ذہن اور دین کی ترجمانی کے اعتبار سے، فرمایا یہ وہ پیسہ ہے، وہ درہم ہے جو اپنے ينفق على عيال صغار، وہ اپنے چھوٹے بچوں پر خرچ کرتا ہے، ان کے حقوق کی، نشو و نما کی، ان کی نوعیتوں کا وہ خیال رکھتا ہے، اس پر وہ مال خرچ کرتا ہے۔ فرمایا یہ سب سے بہترین مال ہے، اور یہ سب سے بہترین دینار ہے، اور یہ سب سے بہترین صدقہ ہے جو آپ اپنے بچوں کی نشو و نما اور پرورش پر خرچ کریں۔ اب اللہ کے پیغمبر نے سب سے پہلا دینار فضیلت کے اعتبار سے وہ اپنے بچوں کی تربیت اور نشو و نما پر خرچ کرنے کا، اس کا تعین کر دیا، اور یہ بچوں کو اولیت دی کہ ہم اپنے بچوں کی زندگی، ان کے مسائل، ان کی نوعیتیں، ان کے نشو و نما، ان کی ذہنی اور عقلی اور جسمانی قوتیں، ان میں کوئی نقص نہ پیدا ہو جائے۔
اس لیے اللہ تعالیٰ کبھی کبھی امتحان میں ڈال دیتے ہیں انسانوں کو. کسی کے ہاں کوئی کمزور بچہ پیدا ہو جائے، یہ بچے کا قصور نہیں ہوتا، یہ قدرت کا امتحان ہے بڑے لوگوں کے لیے کہ اب وہ یہاں کیا اپنی صلاحیتیں اور اپنی طاقتیں، اپنی عقل، اپنے مال کو وہ کیسے صرف کرتے ہیں. اس اعتبار سے اللہ نے اولاد کو ماں باپ کے لیے آزمائش بھی بنائی، فتنہ بھی قرار دیا. انما اموالکم و اولادکم فتنۃ، فرمایا یہ تمہارا مال اور یہ تمہاری اولاد یہ تمہارے لیے آزمائش ہے. اس آزمائش پر تم نے پورا اترنا ہے. اپنے حلال مال کو اپنی اولاد پر اور صحیح مصرف پر خرچ کرنے کے لیے تم نے کیا تدبیر اختیار کی ہے، کیا طریقہ کار اختیار کیا ہے. اللہ کے پیغمبر قدم قدم پر یہ رہنمائی دے رہے ہیں، قدم قدم پر یہ استعداد اور صلاحیت پیدا کرنے کی تنبیہ اور توجہ دے لا رہے ہیں کہ تم نے اپنے بچوں کی نشو و نما اور تربیت پر تم نے کیا قدم اٹھانے ہیں. تو پہلا دینار فرمایا جو سب سے افضل ترین دینار ہے وہ ہے جو انسان اپنی چھوٹے بچوں پر خرچ کرتا ہے جب وہ نشو و نما کے دور سے گزر رہے ہیں. ان کی جو اس وقت کی ضرورتیں ہیں ان ضرورتوں کو وہ ملحوظ رکھے. اسی لیے بچہ بھی بے زبان ہوتا ہے چھوٹی عمر میں، جانور بھی بے زبان ہوتا ہے. اسی لیے حضور نے فرمایا اتقوا اللہ فی ہذہ البہائم المعجمہ، اللہ سے ڈرو ان بے زبان مخلوق کے حقوق کے بارے میں. جانور ہے وہ نہیں بول سکتے، وہاں انسان نے اپنی عقل استعمال کرنی ہے. اس جانور کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو پانی کی ضرورت ہے، کھانے کی ضرورت ہے، اس کو کون سی تکلیف ہے، اس تکلیف کا کیا حل ہوگا. اور چھوٹے بچے ان کی تکلیفوں کا تعین کرنا، ان کے مسائل کا تعین کرنا، ان کی دشواریوں کا، مشکلات کا، بیماریوں کا تعین کرنا، ان کو ان مشکلات سے نکالنا، یہ بہت بڑی ذمہ داری. اسی لیے ہمارے والد مرحوم حضرت مولانا قاضی شمس الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر کروڑہا رحمتیں نازل فرمائے. وہ فرماتے تھے کہ ہمارے استاد محترم قرآن حکیم کی تفسیر جب ہم نے ان سے پڑھی تو اس میں وہ سمجھاتے ہیں قدرت کا نظام دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جانور کا بچہ 1 سال میں اتنی عمر کو پہنچ جاتا ہے، فوراً وہ اپنی زندگی کے سارے مسئلوں کو حل کر لیتا ہے، اس کے اندر طاقتیں، توانائیاں فوری طور پر آ جاتی ہیں. لیکن انسان کا بچہ وہ 1 سال کی عمر میں وہاں نہیں پہنچ سکتا، وہ بھی اٹھ بھی نہیں سکتا. وہ بہت کم بولنے کی عمر کو پہنچتا ہے 1 سال کی عمر میں. اب وہ محتاج ہے، ماں کا محتاج ہے، باپ کا محتاج ہے، بھائیوں کا محتاج ہے، خاندان کا محتاج ہے، آنے جانے والوں کا محتاج ہے. اب وہ بچہ ہر ایک کو دیکھتا ہے کہ کون میرے ساتھ کیسا رویہ رکھتا ہے، کون میرے ساتھ پیار اور محبت کا رویہ رکھتا ہے. اولاد سے پیار اور محبت، چھوٹے بچوں سے پیار اور محبت، یہ نبوت کی سب سے بڑی عظیم ترین صفات میں سے ہے. وہ فرماتے تھے کہ اب اللہ نے چھوٹے بچوں کو، انسان کے بچوں کو نشو و نما میں اللہ نے سستی رکھی ہے. اب یہ 7 سال کی عمر میں یہ صرف چھوٹا سا قد ہوتا ہے اور اس میں بھی محتاج ہوتا ہے. کیوں؟ اللہ چاہتے ہیں کہ یہ انسانی رشتے یہ محبت کی بنیاد پر استوار ہو. ایک ماں کے دل میں محبت ڈال دی، ایک باپ کے دل میں محبت ڈال دی، ایک بھائی کے دل میں محبت ڈال دی، ایک آنے جانے والے لوگوں کے دل میں اس بچے کی محبت ڈال دی. ہر ایک اسے پیار سے دیکھتا ہے، ہر ایک اسے محبت سے دیکھتا ہے، ہر ایک اس کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آتا ہے. اب یہ دین اسلام نے یہ بڑے لوگوں کو یہ بڑائی دے کر چھوٹوں پر شفقت کا، محبت کا، مودت کا یہ مزاج دیا
کہ تمہارے شفقت و محبت اور مودت کے مزاج سے یہ بچے پروان چڑھنے چاہیے، یہ تمہارے محبت کے دور سے آگے بڑھنے چاہیے۔ اب یہ تمہاری شفقتوں اور محبتوں کے اس جنگ میں ان کو آگے بڑھنا چاہیے۔ لہذا اللہ کے پیغمبر بھی بچوں کے ساتھ بھی اسی طرح شفقت و محبت کے ساتھ پیش آتے، ان کو کیسے پروان چڑھانا ہے، ان کو کیسے آگے بڑھانا ہے۔ اور اللہ کے پیغمبر کا اپنا اسوہ بھی یہی ہے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ میں لمبی سورت پڑھوں گا، لیکن جماعت کی نماز میں مسجد نبوی میں عورتیں بھی شریک ہوتی، اب عورتوں کے ساتھ بچے بھی آتے ہیں، اور اللہ کے پیغمبر جب کسی بچے کی رونے کی آواز سنتے ہیں نماز کو فوراً مختصر کر دیتے ہیں، فوراً مختصر کر کے نماز ختم کر دیتے ہیں کہ ایک بچے کو تکلیف نہ پہنچے، ایک بچے کو مصیبت سے نہ گزرنا پڑے، ایک بچے کو ماں کی دوری اتنی دیر میں برداشت نہ کرنی پڑے، فوراً نماز مختصر کر دیتے۔ اب دیکھو ایک ماں اور بچے کا کتنا تعلق ہے، اور نماز کے لیے آنے والے مسجد نبوی کی اجتماع میں اللہ کے پیغمبر اس کی بھی رعایت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہوئے ایک بچے کی بھی رعایت کرتے ہیں، ایک ماں اس کے ممتا کے دل کی بھی رعایت کرتے ہیں، اس کے جذبات کا بھی خیال اور لحاظ رکھتے ہیں۔ ایک بچے کے ساتھ ایک ماں کا دل کس طرح وابستہ ہے، اس لیے فرمایا لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں تم سے کوئی بدلہ اور مزدوری نہیں چاہتا، صرف خاندانوں میں قرابت داروں میں محبت اور مودت کا دور پیدا کرنا، یہ میرا پہلا اور اولین مشن اور مقصد ہے کہ سب لوگ مودت اور محبت کی بنیاد پر واپس آ جائیں۔ اس لیے امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں قیامت کے قریب اللہ جل شانہ محبت اور مودت کا یہ نقشہ پوری دنیا میں پیدا کریں گے۔ جس طرح آج دنیا میں ہر گھر دوسرے گھر سے الگ ہے، لیکن گھر کی زندگی کا ایک الگ سے نمونہ اور نقشہ ہے، بہترین گھر وہ ہے کہ جس میں ہر ایک دوسرے کا خیال رکھ رہا ہو، ہر ایک دوسرے کا تعاون کر رہا ہو، ہر ایک دوسرے کی تکلیف اور مصیبت میں الجھن محسوس کر کے اس کو نکالنے کا منصوبہ بنا رہا ہو۔ فرمایا یہ بہترین گھر ہے اور بہترین گھر ہے، اور اسی بنیاد پر ایک عالمگیر دور قرآن حکیم کی تعلیمات سے اللہ کی محبت کا یہ رشتہ استوار ہوگا۔ قیامت سے پہلے اللہ جل شانہ یہ نقشہ بتائیں گے کہ دنیا میں آج انسان سے مل نہیں سکتا، یہ پاکستان کی سرحد ہے، یہ افغانستان کی سرحد ہے، یہ ایران کی سرحد ہے، یہ سعودی عرب کی سرحد ہے، ویزے کے بغیر نہیں آ سکتے۔ انسانوں نے خود انسانوں کے لیے کتنی رکاوٹیں پیدا کی ہوئی ہیں، یہ کتنی رکاوٹیں ہیں، درمیان کی ساری رکاوٹیں اللہ ایک آخری وقت آئے گا ان ساری رکاوٹوں کو اٹھوا دیں گے، اور اللہ کی محبت کا احسان کا وہ دور پیدا ہوگا کہ یہ ساری رکاوٹیں نکل جائیں گی۔ ہر آدمی اخوت و محبت کی بنیاد پر ان ساری رکاوٹوں کو عبور کر کے قرآن کے ان تعلیمات کا، نبوت کی اس محنت کا وہ آخری اثر بھی پیدا ہوگا کہ یہ ساری رکاوٹیں دور ہو جائیں گی۔ جس طرح ایک خاندان پرورش پاتا ہے، پوری عالمگیر دنیا قرآن حکیم کی تعلیمات کے نتیجے میں انسانوں میں مودت اور محبت کا وہ دور وجود میں آئے گا۔ شہروں کے شہر، ملکوں کے ملک کی ساری رکاوٹیں دور کر کے ایک گھرانے کا نمونہ اور نقشہ پیش کریں گے۔ قرآن کی تعلیمات کے تقاضے ہم سے، آج مسلمان ان تقاضوں کو نہیں سمجھ رہا، نہ خاندانی نظام سے سمجھتا ہے، نہ اپنے بچوں کی تربیت سے سمجھتا ہے، نہ اپنے گلی محلے کے اندر اپنے کردار سے اپنے آپ کو اس طرح زندہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ آج ہم نے اپنے اندر وہ اہلیت ہی نہیں پیدا کی۔ قرآن وہ اہلیت پیدا کرتا ہے، اللہ کے پیغمبر وہ صلاحیت پیدا کرنا چاہتے ہیں
ہر انسان کو مودت و محبت کی بنیاد پر آپ اسے کیسے پروان چڑھائیں گے؟ تمہارے اندر یہ اہلیت پیدا ہو جائے جس طرح طبی طور پر ماں باپ کے اندر یہ محبت موجود ہے۔ قرآن یہ چاہتا ہے، قرآن کی تعلیم کے اثر سے محمد الرسول اللہ کی نسبت اور سنت سے تعلق رکھنے کے نتیجے میں تمہارے اندر یہ طبی محبت سے بڑھ کر محبت پیدا ہو جائے، ایک دوسرے کے لیے وہی احترام پیدا ہو جائے۔ اب وہی احترام، وہی محبت، وہی تعلق اب یہ میدان جنگ میں پڑے ہوئے وہ شہید اور زخمی جو پیاس میں ایک سکا بھائی پانی لے کر آتا ہے، بھائی کے پاس اللہ کش پیاس پکارتا ہے، پیاس آخری وقت میں زخموں کی شدت میں اللہ کش پیاس کا لفظ ہے، پانی مانگ رہا ہے، لیکن پانی لانے والا بھائی جب اپنے بھائی کے پاس آتا ہے، پاس سے آواز آتی ہے اللہ کش مجھے بھی پیاس لگی ہوئی۔ بھائی اپنے بھائی کو تلاش کر کے پانی لے کر آ رہا تھا، لیکن وہ زخمی حالت میں آخری مارکوں میں ہے، زندگی اور موت کی کشمکش میں، وہ کہتا ہے مجھ سے زیادہ یہ میرا زخمی بھائی، اس کو پانی دے دو۔ آج پاکستان میں ہمارا کیا حال ہو گیا؟ بیماریوں میں بیماروں کو لوٹا جاتا ہے، دوائیاں مہنگی کی جاتی ہیں، پریشان حال زخمیوں میں چور لوگوں پر اپنی رائے مسلط کر کے ان کو اور زیادہ گہرے زخم لگائے جاتے ہیں، گھائل کیا جاتا ہے۔ وہ صحابی رسول کہتے ہیں نہیں اس کو پانی پلا دو۔ وہاں پہنچا تو آگے سے آواز آ گئی اللہ تش، وہ کہتا ہے اس کو پانی پلا دو۔ اب یہ کس نے یہ محبت پیدا کی؟ ایک مسلمان کے دل میں یہ محبت دوسرے کی کیسے پیدا ہو گئی؟ یہ رسول اللہ کی تربیت کی تاثیر تھی، یہ قرآن کی تربیت کی تاثیر تھی، یہ قرآن کے علم کا دل و دماغ میں صحیح نقش تھا کہ کمزور کی اور ایک زخمی کی اور ایک انسان کی مودت اور محبت پیدا ہو جائے۔ آج دنیا میں انسانی حقوق کے نعرے لگانے والے لاکھوں انسانوں کا قتل عام کر کے انسانیت کے علم بردار، ان کے دلوں میں انسانیت کا کیا درد دکھ موجود ہے۔ قرآن ہمیں سمجھاتا ہے کہ دنیا میں انسانیت کا صحیح ترجمان وہ ہوگا جو قرآن کی صحیح تعلیم کو اپنے دل و دماغ میں جگہ دے۔ اس لیے اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں افضل دینار وہ ہے جو تم اپنے چھوٹے بچوں کی ضرورتوں پر خرچ کر کے، ان کی نشو و نما کا خیال کر کے، ان کو زندگی کا شعور دے کر، ان کو زندگی کا سب سے بڑا اہم ترین رہنمائی کا اہل بنا کر، تم ان کے اندر اہلیت پیدا کر کے، ان کا نگرانی کا نظام وضع کر کے، ان کی ضرورتوں کا نظام وضع کر کے، ان کی صلاحیتوں کی پیدائش کا تم دور پیدا کر کے اپنے دینار کو خرچ کرو۔ آج ایک ایک روپیہ کہاں خرچ ہوتا ہے؟ ہمارے بچے کی کون سی ضرورت ہے؟ ہمارے ملک کے بجٹ میں تو بچوں کی تربیت کے لیے خرچ کرنے کے بجٹ کے اندر ہماری سکیم ہی موجود ہے۔ بجٹ کا 2-2.5% حصہ صرف بچوں کی نشو و نما پر، ان کی تعلیم پر خرچ ہوتا ہے۔ الویہ دیکھیں مسلمان ملکوں کا کہ ہمارے ملک کے بجٹ کا 100% حصے میں سے 2.5% حصہ بھی ہمارے بجٹ کا ہمارے بچوں کی تعلیم و تربیت اور نشو و نما کے لیے خرچ نہیں ہوتا۔ ماں باپ اپنی اولاد پر کیسے خرچ کریں گے؟ یہ پوری ذمہ داری بنتی ہے نیچے سے لے کر اوپر تک۔ ہارون الرشید ایک عالم جلیل، ایک ولی کامل کی خدمت میں آئے اور آ کر کہتے ہیں مجھے کوئی وصیت فرما دے، مجھے کوئی وصیت فرما دے کہ میں حکمران ہوں، خلیفہ وقت ہوں، ایک ولی کامل، عالم ربانی، امام اعظم امام ابو حنیفہ کے اجلہ شاگرد، ان کی خدمت میں آ کر وہ کہتے ہیں مجھے کوئی وصیت فرما دے۔ ورنہ ہاں وصیت لینی بھی چاہیے۔ آج مسلمان وصیتیں لینا ہی بھول گئے، وہ حکمران بھی وصیت لینے کے لیے آتے تھے، آج تو عام آدمی بھی کہتا ہے مجھے وصیت کی ضرورت ہی نہیں، کسی نصیحت کی ضرورت ہی نہیں، کوئی بات پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں، نہ سننے کی ضرورت ہے نہ پوچھنے کی ضرورت ہے، آج ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی۔ بادشاہ تلاش کر کے پہنچا مجھے وصیت فرما دے۔
فرمایا ہاں، جو تمہارے پاس تم سے بڑا آئے اسے باپ سمجھ کر اس کو عزت و احترام دینا، جو تمہارے پاس برابر کی عمر کا آئے اسے بھائی سمجھ کر اس کے حقوق کا خیال رکھنا، اس کی نگرانی کرنا، اور جو عمر میں تجھ سے چھوٹا تیرے پاس آئے اسے اپنی اولاد سمجھ کر اس کے حقوق کا خیال رکھنا اور اس کی نگرانی کرنا۔ اب یہ کتنی بڑی عظیم وصیت ہے۔ اللہ کے پیغمبر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام سواری پر سوار جا رہے ہیں، ایک دیہات میں پہنچے، ایک دیہاتی نے آ کر حضور علیہ السلام کی اونٹنی کی مہار پکڑ لی۔ حضور آگے نہیں جانے دوں گا جب تک میرے سوال کا جواب نہ دے دیں۔ مہار پکڑ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا آگے نہیں بڑھنے دوں گا آپ کی سواری کو جب تک آپ مجھے سوال کا جواب نہیں دیں گے۔ پوچھا بتاؤ کیا سوال ہے تمہارا؟ کہنے لگا سوال یہ ہے کہ مجھے وہ عمل بتائیں، وہ بات بتائیں جس کی وجہ سے میں جنت کے قریب ہو جاؤں اور جہنم کی آگ سے میں دور ہو جاؤں، مجھے وہ بات بتائیں۔ حضور علیہ السلام نے اس دیہاتی کے چہرے کو دیکھا اور پھر اپنے صحابہ کو جو پیچھے آ رہے تھے سب کو متوجہ کیا، سب کو اکٹھا کر لیا، بلا لیا، قریب آ جاؤ سارے لوگ، اور پھر اس کو فرمایا یہ وہ آدمی ہے ہدیت خیرن، تجھے خیر کی ہدایت مل گئی، تیرا سوال اتنا زبردست ہے، اور فرمایا تجھے اللہ نے کامل عقل سے نواز دیا، تجھے اللہ نے خیر سے نواز دیا، پھر سوال کر اپنا۔ اب سب لوگوں کو متوجہ کیا، پھر اس کو فرمایا سوال دہراؤ اپنا۔ پھر اس نے سوال دہرایا کہ وہ عمل مجھے بتائیں کہ میں جنت کے قریب ہو جاؤں اور میں جہنم کی آگ سے بچ جاؤں، وہ کون سا عمل ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تیرا بہترین سوال ہے، میں تجھے بتاتا ہوں کہ کون سا عمل تجھے جنت کے قریب کرے گا اور کون سا عمل تجھے جہنم سے دور کرے گا۔ فرمایا ایک اللہ وحدہ لا شریک کی خالص عبادت کر، اس عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا۔ اب اس کو حکم دیا کہ ایک اللہ کی عبادت کر، اور فرمایا دوسرا کام تو اپنے صحیح وقت پر نماز قائم کر، اللہ کے ساتھ اپنا سچا رابطہ اور رشتہ اور تعلق قائم کر، اور تیسرا کام فرمایا جو اللہ نے تجھے مال دیا ہے اس مال میں سے پوری زکوٰۃ ادا کر، جو مال کا حق بنتا ہے زکوٰۃ دینے کا پوری زکوٰۃ اس میں سے ادا کر۔ اور پھر فرمایا کہ تو اپنے خاندان اور اپنے بچوں کے حقوق کی نگرانی کر، اپنے مال کو ان پر خرچ کر، اور فرمایا اگر تو نے یہ کام کر لیے تو تو جنت کے قریب ہو گیا، جنت کا مستحق بن گیا اور جہنم سے دور ہو گیا۔ اب ہماری اونٹنی کی مار چھوڑ دے۔ نے کہا ہاں اب مجھے رہنمائی مل گئی۔ اب اللہ کے پیغمبر جا رہے ہیں، ایک دیہاتی آ کر اپنی زندگی کی رہنمائی لے رہا ہے، وصیتیں حاصل کر رہا ہے، نصیحت حاصل کر رہا ہے کہ میں اپنی زندگی کیسے گزاروں۔ اس لیے ہر مسلمان پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی نگرانی، ان کی نشو و نما، ان کی اہلیت اور صلاحیت، وہ اپنی زندگی کا اگلا دور کیسے گزاریں گے، کس کی رہنمائی میں گزاریں گے، کس علم اور تجربے کی رہنمائی میں وہ اپنی زندگی کا وقت گزاریں گے۔ آج قوم کے بچوں کی کیا قدر و قیمت ہے ہمارے نگاہ میں، بڑے لوگوں کی نگاہ میں وہ کوئی قدر و قیمت نہیں رہی۔ آج ہمارے بچے، وزیر اعظم کہتا ہے کئی کروڑ بچے سکول سے باہر ہیں، اسلامی ملک ہو، 99% مسلمان ہو، اور وہ بچوں کی تعلیم اور نشو و نما اور ان کی تربیت کے تقاضوں سے غافل ہو۔ یہ کتنا بڑا المیہ ہے، یہ کتنا بڑا گناہ ہے، یہ کتنا بڑا شریعت کی تعلیمات سے یہ بھونڈا مذاق ہے۔ اللہ ہمیں اس عمل سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے، اہلیت نصیب فرمائے کہ ہم اپنی نسل کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنا کے دیں۔
وہ پیچھے ہمارے لیے خیر کا کام کر رہے ہوں، ہمارے لیے بھلائی کا کام کر رہے ہوں، ہمارے لیے دعائیں مانگنے والے ہوں، نہ کہ وہ دنیا میں انسانوں کے لیے شر پیدا کرنے والے، مصیبت پیدا کرنے والے ہوں۔ اللہ ہمیں اپنی نسلوں کی صحیح تربیت کی اہلیت نصیب فرمائے اور اپنی نسلوں کی قدردانی نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنت